بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آواز ہم پڑھ رہے ہیں، فتح القدیر۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، پھاڑ دینا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں ہم نے دانے کو اگایا، وعنبا اور انگور کو، وقضبا اور گھاس کو۔ اب اس کی جو تفسیر ہے، ای شققناہا بالنبات الخارج منہا، یعنی ہم نے اس کو پھاڑ دیا انگوری کے ذریعے، الخارج منہا نباتات کے ذریعے، الخارج منہا جو زمین سے نکلنے والی ہے، بسبب نزول المطری، بارش کے نزول کے ذریعے، بارش کے نزول کی وجہ سے، بارش کے اترنے کی وجہ سے، بارش شقاً بدیعاً انوکھا پھاڑنا، لائقاً بما یخرج منہ جو لائق ہے اس چیز کے، جو مناسب ہے اس چیز کے، یخرج منہ جو اس میں سے نکل رہی ہے، فی الصغری والکبری چھوٹا اور بڑا ہونے میں، والشکلی شکل میں، والحیات اور حیات میں، جس طرح کا دانہ ہوگا اور جس طرح کا پودا نکلنا ہے اس طرح کا جو ہے نا وہ ویسے زمین پھٹے گی اور وہ پودا نکلے گا۔ ثم بینا سبب ھذا الشق وما وقع لاجلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پھاڑنے کا سبب بیان کیا، وما وقع لاجلہ، اور جس کی وجہ سے یہ چیز واقع ہوئی وہ، اور جو چیز واقع ہوئی اس کی وجہ سے، فقال، پھر اللہ نے کہا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں دانے کو اگایا، یعنی الحبوب الذی یتغذی بہا، ویسے التی ہونا چاہیے، یعنی وہ دانے، التی یتغذی بہا، ادھر الذی لکھا ہوا ہے، ویسے میرا خیال التی ہونا چاہیے، جن کے ذریعے غذا حاصل کی جاتی ہے، ہم نے وہ اس میں اگا دیے۔ والمعنی ان نباتا لا یزال ینمو ویتزاید الی ان یصیر حبا، اور وہ جو نباتات ہیں یا وہ نبات ہے جو انگوری ہے، لا یزال ینمو ہمیشہ وہ بڑھتی رہتی ہے، ویتزاید اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، الی ان یصیر حبا یہاں تک کہ وہ ایک دانہ بن جاتا ہے، دانے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وقولہ وعنبا معطوف علی حبا، اس کا عطف حبا پہ ہے، یعنی ہم نے اس میں دانے کو اگایا، وعنبا اور انگور کو، ای وانبتنا فیہا عنبا، اور اس میں ہم نے انگور کو اگایا۔ اب یہاں پہ ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے، جب آپ اس کا عطف پیچھے ڈالتے ہیں، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، آپ نے کہا عنبا کا عطف حبا پہ ہے، تو حبن کا تعلق پیچھے ہے سارا، کہ زمین کو پھاڑا اور پھر اس میں دانے کو اگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگور بھی زمین کو آپ پھاڑیں گے پھر وہاں سے نکلے گا، جبکہ انگور کی تو وہ آپ کلم لگاتے ہو نا، اور بھائی انگور کی کلم لگاتے ہو نا کاٹ کے، تو وہ تو وہاں تو پھاڑنے والا چکر ہی نہیں ہے، آپ تو کلم لگا رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بیج لگایا اور پھر بیج سے وہ جناب پودا نکلا۔ اب اس کا وہ جواب دے رہے ہیں، کیلا کہا گیا بلیسا، ویسے میں نے یہ جب میں نے پڑھا نا اس کے حوالے سے میں نے نا کچھ پڑھنا تھا مزید، میں نے کہا کوئی نئی بات میں ان کو بتاؤں گا، جو اس نے یہ جواب جو دیا ہے اس کے مقابلے میں، وہ میں بس ذہن سے نکل گیا، یاد کرائیے گا، میں پھر آپ کو بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ قیل کہا گیا ولیسا من لوازم العطف، عطف کے لوازم میں سے نہیں ہے، ان یقید المعطوف، کہ معطوف کو مقید کیا جائے، بجمیع ما، ان تمام باتوں کے ساتھ، قید بہ المعطوف علیہ، جس کے ساتھ معطوف علیہ کو مقید کیا گیا ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ معطوف علیہ میں جتنی باتیں ہیں معطوف میں بھی اتنی باتیں ہوں، اب معطوف علیہ جو ہے وہ حبن معطوف علیہ ہے، اور اس میں زمین کا پھاڑنا اور دانے کا نکلنا تو یا عنبن میں بھی ہو، بھئی دروازہ کھلے، کھڑکیاں بند ہیں ساری، پھر بھی آوازیں آئی جا رہی، فلا زیرہ، تو کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، فی خلوب انبات العنب،
انگور کو اگانے کے خالی ہونے میں، انشق الارضی، زمین کے پھاڑنے سے، زمین کے پھاڑنے سے انگور کے اگانے کے خالی ہونے میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ میں الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آسان کر کے۔ وَإِنَبًا وَقَضْبًا، قضب کہتے ہیں والقط الرطب، تر گھاس کو، الذی یقضب مرۃ بعد اخرى، جس کو بار بار کاٹا جاتا ہے، تالف بہ الدواب، جس کو جانور چرتے ہیں۔ دیکھا ہے نا آپ نے، باہر گھاس اگی ہوتی ہے، اور بھائی باہر گھاس اگی ہوتی ہے، آپ اس کو کاٹتے ہو پھر اگاتی ہے، پھر کاٹتے ہو پھر اگاتی ہے۔ پٹھے نہیں لگاتے، پٹھے بھی اسی شکل کی ہوگی، وہ آپ اگاتے ہو، آپ کاٹتے ہو، پھر نیچے سے نکل آتے ہیں۔ وَلِهَذَا سُمِّيَ قَضْبًا، اور اسی لیے اس کا نام قضب رکھا گیا، علی مصدر قضبہ، قضبہ کے مصدر پر۔ قضبہ کا معنی ہے ای قطعہ، یعنی اس نے اس کو کاٹا۔ قضب کا معنی کاٹنا ہے، اب کیونکہ اس کو بار بار کاٹا جاتا ہے اس لیے اس کا نام ہی کاٹنا رکھ دیا۔ کانہ، گویا کہ وہ چیز لتکرر قطعہا، بار بار کٹنے کی وجہ سے، نفس القطع، بذات خود کٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ خلیل نے کہا القضب الفسفسۃ الرطب رطبات، ویسے جو اچھے طالب علم ہیں نا، یا یہ تقاضا یہ ہے، جس لیول کے آپ اسٹوڈنٹ ہو، بڑی کلاس کے، تقاضا یہ ہے کہ جن افراد کا شخصیات کا ذکر آتا ہے، آپ کے پاس بکس ہونی چاہیے، آپ لائبریری میں جائیں، آپ ان کو کنسلٹ کریں، دیکھیں ان کو، ایک ایک فرد کے بارے میں آپ 3-4 لائنوں کا جو تعارف ہے، جامع انداز میں انٹروڈکشن ہے، آپ اس کو لکھیں، تو پھر زیادہ کہ بھئی ایک بندہ جو ہے وہ دوسری صدی میں کیا تفسیر کر رہا ہے، چوتھی صدی میں کیا کر رہا ہے، چھٹی صدی میں کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، پھر علاقے الگ الگ ہوتے ہیں نا، ایک بندہ اس نے ایک اور چیز کا مشاہدہ کیا ہے، دوسرے نے کسی اور چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر انسان کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ ایک چیز کے بارے میں اور طرح ہوتی ہے، بمقابلہ اس کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں خلیل، وہ پتہ نہیں کون سی کتھو دسی، آگے افراد آ رہے ہیں بھی کون ہے پتہ نہیں کتھو دا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا فرق ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے بڑی کلاسوں کے طلباء اور یہ جو چھوٹی کلاسوں میں طالب علموں نے جس رٹا لگانا ہوتا ہے، یہ نام شام یاد کرنے، بڑے جب ایک ایک چیز آپ پڑھیں، آپ کو بصیرت ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو میں بھی اور ان کی گفتگو میں بھی فرق ہونا چاہیے، پتہ چلے یہ بھائی یہ سینئر ہیں۔ اب ہمارا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم میں اور جو لوگ ابتدائی ہوتے ہیں ان میں گفتگو میں، پڑھنے کے انداز میں اور کوئی فرق نہیں ہوتا۔ خلیل نے کہا القضب الفسفسۃ الرطبۃ، یہ تر گھاس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھا، یہ ادھر ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، برسیم حجازی اس کا نام ہے جی، بس جو بھی یہ گھاس ہے، فَإِذَا يَبِسَتْ فَهِيَ الْقَطُ، جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کو قط کہتے ہیں، تر کو قضب کہتے ہیں اور خشک ہو جائے تو اس کو قط کہتے ہیں۔ سیاہ میں لکھا ہے مصنف نے والقصبۃ والقصب الرطبۃ، قصبہ کا لفظ اور قصب کا لفظ یہ رطبہ تر چیز کے لیے ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ قصبہ اور قصب یہ تر ہوتی ہیں۔ اور اس نے کہا سیاہ کے مصنف نے والموضع الذی ینبت فیہ، یہ ینبت فیہ، ینبت بلکہ وہ جگہ جس میں یہ اگتے ہیں اس کو مقذبہ کہتے ہیں۔ قتیبی نے کہا، ثعلب نے کہا، قال القتیبی یو وثعلب واہل مکہ یسمون العنب القضبہ، اور اہل مکہ جو ہیں وہ انگور کو بھی قضب کہتے ہیں، انگور کا نام وہ قضب رکھتے ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، وہ پیچھے بات ختم ہو گئی ہے، فل سٹاپ آگے لگا ہوا ہے، اور زیتون ہوا ما، زیتون و نخلا آتا ہے نا، فانبتنا فیہ حبا وعنبا وقضبا وزیتون، وہ بات اب آگے نہیں شروع ہو گئی ہے، یہاں پہ اس نے لکھنا چاہیے تھا وہ ریڈ والا، میرے پاس جو بک ہے نا اس میں وہ
ساتھ ہی ملا دیا ہے، حالانکہ ریڈ میں ممتاز کر کے اس کو لکھنا چاہیے تھا۔ والزیتون، اور زیتون ہوا ما، یہ وہ پھل ہے، یوسر منہ الزیت، زیتون کا تیل، تیل جس سے نچوڑا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ وہو شجرۃ الزیتون المعروفۃ، یہ زیتون کا معروف درخت ہے۔ والنخل ہوا جمع نخلہ، اور جو نخل ہے یہ نخلہ کی جمع ہے۔ اب یہ معروف ہے، اب یہ نہیں بتایا ابھی یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ بندے کھاتے ہیں، یہ وہ فلان ڈنگ۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات۔ اب حدائق لفظ کی وضاحت، میں نے کہا نا اس میں علم لغت بھی ہے، اس میں علم نحو بھی ہے، علم صرف بھی ہے، علم معنی بیان بدیع بھی ہے، اور اس میں علم حدیث ہے، علم حدیث، علم اصول حدیث بھی ہے، کیونکہ آگے جب حدیثیں بیان کریں گے پھر اس میں حدیثوں کے اوپر جو ہے نا وہ جرح کریں گے، ساتھ اشارہ بھی کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ جمع حدیقہ، یہ حدیقہ کی جمع ہے حدائق۔ وہی البستان، اور اس سے مراد ہے باغ، باغ کو کہتے ہیں حدیقہ۔ اور غلب، والغلب الازام الغلاظ الرقاب، ٹھیک ہے، الازام بڑی چیزیں، الغلاظ، الغلاظ، الغلاظ الرقاب، یہ الغلاظ الرقاب، غلاظ مفرد ویسے آتا ہے اور جمع جو ہے نا ویسے وہ غلاظ آتی ہے، غلاظ، جن کی گردنیں سخت ہوں۔ الغلیظ الرقاب رقبہ کہتے ہیں جس کی گردن جو ہے نا موٹی ہوتی ہے۔ مجاہد نے کہا اور مقاتل نے کہا، آپ دیکھنا اپنی کتاب، آپ کی کتاب والے نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ مجھے بتانا، ٹھیک ہے۔ مجاہد اور مقاتل نے کہا الغلب سے مراد ہے الملتف بعضها ببعض، بعض بعض کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، بعض بعض کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ یقال، کہا جاتا ہے رجل اغلب، موٹی گردن والا، اذا کان عظیم رقبہ، جب اس کی گردن موٹی ہوتی ہے، جب وہ بڑی گردن والا ہوتا ہے نا، کئی لوگوں کی گردنیں موٹی ہوتی ہیں۔ اور وَيُقَالُ لِلْأَسَدِ اغلب، اور شیر کو بھی اغلب کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ مُسْمِتُ الْعُنُقِ، کیونکہ اس کی گردن ٹھوس ہوتی ہے۔ لا يَلْتَفِتُ إِلَّا جَمِيعًا، موٹی ہوتی ہے نا، پتلی چیز ہوتی جلدی مڑتی ہے، بھائی موٹی چیز نہیں مڑے گی۔ لا يَلْتَفِتُ إِلَّا جَمِيعًا، وہ مڑتا نہیں ہے، التفات نہیں کرتا، سر گھماتا نہیں ہے، إِلَّا جَمِيعًا، مگر اکٹھے ہی، یعنی وہ مڑتا نہیں ہے مگر اکٹھا ہی، ابھی سر نہیں گھما سکتا۔ یہ نہیں کہ شیر اوپر کو دیکھ رہا ہے آسمان کی طرف، پیچھے دیکھ رہا ہے، آگے بھاگا جا رہا ہے۔ حجاج نے کہا، یہ شعر پڑھا، حجاج نے کہا ہے یہ شعر، ما زلت یوم البین البی سلبی والراس حتی صرت مثل الاغلبی، ہمیشہ میں رہا یوم البینی، بانا یبینو، بینونت کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، بانا یبینو کا معنی واضح اور ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے نا، جیسے سے بیان یبین تبیین آپ لاتے ہیں۔ ہمیشہ میں رہا جدائی والے دن، الوی سلبی والراس، میں اپنی پیٹھ اور سر کو موڑتا رہا، گھماتا رہا، حتی صرت مثل الاغلب، یہاں تک میں ہو گیا اغلب، شیر کی طرح۔ اوپر لکھا ہوا ہے نا وَيُقَالُ لِلْأَسَدِ الْأَغْلَبَ، شیر کو بھی اغلب کیا دیتے ہیں۔ اب ویسے وحدائق کا غلبہ، جو غلب ہے نا وہ باغ کے لیے، اب چونکہ ابھی وہ غلب کی وضاحت کی، ابھی آگے اس کے اور جو معنی آتے ہیں، غلب کے جو مفرد ہیں ان کے جو معنی آگے سارے وہ بھی بیان کر دیے۔ وجمع اغلب و غلبا، غلبن، اغلب اور غلبا کی جمع غلبن آتی ہے۔ کما جمع احمر و حمرا علی حمرن، جیسا کہ احمر لفظ اور حمرا کی جمع لائی گئی ہے، یا جمع احمر و حمرا علی حمر، حمر پر، یہ حمر کے وزن پر اس کی جمع ہے، احمر اور حمرا کی۔ احمر مذکر کا صیغہ ہے بھائی، حمرا مؤنث کا ہے، جمع اس کی حمرن، فعل کے وزن پہ آتی ہے۔ اسم تفضیل میں نہیں پڑھتے، افعل فولا کی جمع فولن۔ قتادہ اور ابن زید نے کہا الغلب
و حدائق غلبا، غلب سے مراد ہے النخل الکرام، عمدہ کھجوریں، کریم کی جمع۔ وان ابن زید ایضا و اکرمۃ ہی غلاظ الاوساط والجذوع، اس سے مراد ہیں وہ درخت جن کے درمیانے حصے اور تنے موٹے ہوتے ہیں، غلاظ الاوساط والجذوع۔ والفاکہہ، وفاکہہ تم اب آتا ہے نا، ادھر انہوں نے ریڈ میں نہیں لکھا، وہ بس چھاپے کا مسئلہ ہے ذرا۔ والفاکہہ ما، اور فاکہہ سے مراد وہ ہے یاکل الانسان، جس کو انسان کھاتا ہے، من ثمار الاشجار، یعنی درخت کے پھل، کلینا بھی جیسا کہ انگور ہے، والتینی اور انجیر ہے، والخوخی اور آڑو ہے، ونحویہ اور اس طرح کے اور پھل ہیں۔ مثال دے دی نا جو اس علاقے میں تھے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ مینگو کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، بھئی مینگو یہاں پہ چیکو کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ پپیتے کا ذکر نہیں ہے، بھائی ادھر نہیں تھے۔ والابو، اور اب سے مراد وفاکہۃ و ابا، کل ما انبتت الارض، ہر وہ چیز جس کو زمین اگاتی ہے، مما، اس میں سے، لا یاکلہ الناس، جس کو لوگ نہیں کھاتے، اس کو گھاس کہتے ہیں۔ بھئی گھاس جانور کھاتے ہیں، بندے نہیں کھاتے۔ اب یہ نہیں ہم کہیں گے چلو بھئی سب طالب علم گھاس کھا لو جا کے اب۔ ولا یزرعونہ، اور اس کو اگاتے بھی نہیں ہیں، کاشتکاری بھی نہیں کرتے، من الزراعت بھی نہیں کرتے، من الکلہ یعنی گھاس، اس کو کہتے ہیں اب۔ من الکلہ وسائر انواع المرع، اور چرنے کی تمام بقیہ جو انواع ہیں، المرع چرنے کی جگہ، چرنے کی جگہ کی بقیہ تمام انواع، جہاں پہ جانور چرتے ہیں، وہ گھاس ہو یا گھاس کے علاوہ اور پودے شودے ہوتے ہیں نا جن کو جانور کھاتے ہیں، بھئی اس کو اب کہتے ہیں۔ اور اسی سے شاعر کا قول ہے، کہتا ہے جدنا قیس و نجد دارنا ولنا الاب بہا والمکرع، ہمارا جو جد ہے، ہمارا دادا قیس ہے، اور ہمارا گھر نجد ہے، اور ہمارے لیے وہاں پہ اب گھاس ہے، ٹھیک ہے، والمکرع، اور پینے کی جگہ ہے، مکرع کہتے ہیں منہ لگا کے پانی پینا، جانور پیتے ہیں نا، ہمارے لیے وہاں پہ گھاٹ ہے، اور ہمارے جانوروں کا چارہ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ضحاک نے کہا لبو کل شین ینبت علی وجہ الارض، ہر وہ چیز جو روئے زمین پر اگتی ہے اس کو آپ بھی کہتے ہیں، وہ گھاس ہو یا جو بھی اس کی شکل ہو۔ ابن ابی طلحہ نے کہا ہوا ثمار رطبہ، یہ تر پھل مراد ہے۔ وروی عن ضحاک، ایدن ضحاک سے یہ بھی مروی، اس نے کہا ہوا تین خاصتاً، یہ جی انجیر مراد ہے۔ والاول اولا، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ ثم شرع سبحانہ، پھر اللہ تعالیٰ شروع ہوئے، فی بیان احوال المعادی، معاد آخرت کے احوال کے بیان میں، فقالا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی کانوں کو بہرا کرنے والی آواز، یعنی صیحۃ یوم القیامت، اللہ مراد لے رہے ہیں قیامت کے دن کی صیحہ، چیخ، آواز، تیز آواز۔ وسمیت صاخۃً، اور اس کا نام صاخہ رکھا گیا، یعنی اس آواز کو صاخہ کہا گیا، لشدت صوتہا، اس کی آواز کی سختی کی وجہ سے، لأنہا تسخ یہ سخہ یسخ ہے میرا خیال باب، کیونکہ وہ کانوں کو جو ہے نا وہ کیا کرے گی، پھاڑ دے گی، بہرا کر دے گی، بہرا کر دے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باب جو ہے نا سخہ یسخ ہی ہے، لأنہا تسخ الاذان، کیونکہ یہ کانوں کو بہرا کر دے گی، ای تسمھا، آگے اس کی وضاحت کر دی، اسم یسم، اسمام کا معنی ہوتا ہے جیسے ہے نا سمم، اور بھائی وہ بھی جو ہے نا سواد ڈبل میم سے بنا ہوا ہے، یہ باب افعال ہے۔ ای تسمھا، یعنی کانوں کو وہ بہرا کر دے گی وہ آواز، فلا تسمع، وہ سن نہیں سکیں گے۔ وکیل، یہ بھی کہا گیا سمیت صاخۃً، اس کا نام صاخہ رکھا گیا، لأنہا یصیخ لہا الاسماء، کیونکہ کان اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اصاخہ یصیخ اصاختً، ٹھیک ہے۔ من قولی کا، تیرے قول، اصاخہ الی کذا کی طرف، ای استمع الیہ، یعنی فلاں نے فلاں کی طرف کان لگایا، فلاں نے فلاں کی بات دھیان سے سنی۔ جب کوئی بندہ کسی کی بات دھیان سے سنے تو آپ بولتے ہو اصاخہ فلان الی فلان، فلاں نے فلاں کی بات سنی، کہتے ہیں لیکن والاول اصح، جو پہلی بات ہے وہ زیادہ درست ہے، یعنی سخہ یسخ، یہ
وہ ٹھیک ہے، چہ جائے کہ آپ یہ کہیں اساخ یسیخو، آپ اس کا جو مادہ ہے وہ چینج کر دیں۔ خلیل نے کہا الساخۃ سیئۃ، یہ ساخہ ایسی چیخ ہے تسخ الاذان آذان، جو کانوں کو بہرا کر دیتی ہے، بہرا کر دے گی، ایسی چیخ ہے جو کانوں کو بہرا کر دے گی، حتیٰ تسمھا، یہاں تک کہ وہ ان کو بہرا کرے گی، بشدتی وقعہا، اپنے واقع ہونے کی سختی شدت کی وجہ سے۔ واصل الکلمتی، اور کلمے کا جو اصل ہے، یہ جو اصل ہے یہ لغت میں ماخوذۃ، یہ لیا گیا ہے من السق شدید، سخت مارنے سے، یعنی آپ کسی کو کیا کہتے ہیں سخت کوئی چیز ماریں، یہ یوں کہہ لیں کہ سخت جو ہے نا، آپ کسی کے کان پر کوئی تھپڑ مار دیں اور کان جو ہے اس کا پردہ پھٹ جائے اور بہرا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو سخت مارنے کے نتیجے میں چونکہ عموماً کان کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے پھر وہ اس سینس میں بہرا کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہونے لگا۔ واصل الکلمات فی اللغت، یہ کہہ رہے ہیں ماخوذۃ، یہ لیا گیا ہے من السق شدید، سخت مارنے سے۔ یقال، کہا جاتا ہے سخہ بالحجر، اس نے اس کو پتھر مارا، اذا سکہ بہا، جب کوئی کسی کو پتھر مارے، ٹھیک ہے۔ تو وجواب اذا محذوف یدل علیہ قولہ، اور اذا کا جو جواب ہے نا فاذا جاءت الساخہ، تو اس کا جواب محذوف ہے، جس پر دلالت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کے لیے، ان میں سے ہر آدمی کے لیے اس دن شأن، ایک حالت ہوگی، یا ایک حالت ہے، ایک حالت ہوگی کیونکہ مستقبل میں ہے نا، اس لحاظ سے یغنی ہے جو اس کو مصروف کر رہی ہوگی۔ ای فاذا جاءت الساخہ، جب وہ چیخ آئے گی، اشتغل کل احد، ہر آدمی مصروف ہوگا، بنفسہ، اپنے نفس کے ساتھ۔ والظرف فی قولہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اب آگے یہ ہے نا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اچھا وہ درمیان میں نا اس کی تفسیر چھوڑی ہوئی ہے، چھوڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ میرے پاس نہیں ہے، کیا ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی قول آگے یوما پہ چلے گئے، اچھا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ویسے یہ پہلے اس کی تفسیر پہلے کر دی ہے، یہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر پہلے کر دی۔ اچھا والظرف فی قولہ، اور اللہ تعالیٰ کے قول، اس قول، کون سا قول، یہ والا جو ہے، جب آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے، اس میں جو یوما، یہ جو ظرف ہے، اما بدل من اذا جات، یا تو اذا جات سے بدل ہے، اذا جات سے، اذا جات الساخہ، ٹھیک ہے، اور آگے وہ مبدل منہ ہے، اور آگے وہ یہ جو ہے نا یوما والا، یہ جو ظرف ہے یہ بدل ہے۔ او منصوب بمقدر، یا یہ منصوب ہے پوشیدہ عامل کی وجہ سے، ای آنی، یعنی لفظ آنی جو ہے، آنی آپ یہاں پہ نکال لیں گے، وَيَكُونُ تَفْسِيرًا لِلسَّاخَةِ، اور یہ ساخہ کی تفسیر ہوگا، او بدلا منہا، اور یا پھر یہ اس سے بدل ہے، اور مبنی علی الفتح، مبنی بر فتح ہے، مبنی بر فتح ہے۔ اے ساخہ کی تفسیر ہے نا، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، ابھی ساخہ مبدل منہ اور یہ بدل ہے نا، تو مبدل منہ بدل کا اعراب آتا ہے، اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے جب آپ، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ بنا لیں اذا جاء سے بنا لیں، اذا جاء سے بنا لیں، ٹھیک ہے، ابھی ضرب منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ تو معاملہ کلیئر ہو گیا، یا آپ منصوب بنا لیں بھی مقدر، پھر بھی یوما کا معاملہ کلیئر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں الساخہ کا بدل ہے، تو الساخہ تو بھائی یہ تو کیا کہتے ہیں مرفوع ہے، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، ساخَةُ یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، اب آگے جو بدل آپ بنا رہے ہیں وہ تو منصوب ہے، بدل مبدل منہ کے اعراب تو سیم ٹو سیم ہوتا ہے، تو آگے وہ کہہ رہے ہیں مبنی علی الفتح، یہ پھر مبنی ہوگا، پھر کیا ہوگا، مبنی ہوگا۔ جملے کی طرف اضافہ جب ہوتی ہے ظرف کی، تو کیا حساب کتاب ہوتا ہے، نحو میں
یہ ساری جو ہے نا آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ بدل مبدل منوں کی بات آپ دیکھ لیں اور یہ ظرف والی بات دیکھ لیں تو یہ اس کی جو بیسک چیزیں آپ کو سمجھ لگ جائیں گی۔ وَخُصَّ هَؤُلَاءِ بِالذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے، اور لوگوں کا ذکر نہیں کیا، جبکہ بندے کا ریلیشن تو اور بہت سے لوگوں سے بھی ہوتا ہے، زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، بہت سے جگری یار، لنگوٹیا یار، یہ وہ فلان ڈینگ لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ان لوگوں کا بالخصوص ذکر کیا گیا، یا وَخَصَّ هَؤُلَاءِ بِالذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ان لوگوں کو ذکر کے ساتھ، یا خُصَّ هَؤُلَاءِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمْ أَخَصُّ الْقَرَابَةِ، کیونکہ قریبیوں میں یہ زیادہ خاص ہوتے ہیں، وَأُولَاهُمْ بِالْحُنُوبِ، اور ان میں سے زیادہ لائق ہیں شفقت کے، وَالرَّأْفَةِ نرمی کے، فَالْفَرَارُ مِنْهُمْ، ان سے بھاگنا لا یکون نہیں ہوتا، الا لِحَوْلٍ عظیم، مگر بڑے عظیم ہول ناکی کی وجہ سے، وَخَطْبٍ فَظِيعٍ، اور پریشان کن خطبٍ معاملے کی وجہ سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اے لِكُلِّ انسان یوم القیامت شان، یعنی دوبارہ پھر یہ ادھر لے آئیں، ہر انسان کے لیے قیامت کے دن ایک حالت ہوگی، یشغلہ، یہ یشغلو بھی آتا ہے میرا خیال ہے، جو اس کو یشغلو، جو اس کو مصروف کرے گی عن الاقرباء، قریبی رشتہ داروں سے، ویصرفہ عنہم، اور یہ حالت اس کو ان سے یصرفو پھیرے گی، بلکہ یہ جو ہے نا یہ جو لکل انسان یوم القیامت شان، تو یہ یشغلو آپ نے پڑھنا ہے، یہ باب فاتح یافتہ ہوا ہے، یہ ناصر ینصر نہیں ہے، اور نہ ہی باب فعال اس میں ہے، سمجھ آئی؟ یشغلہ، جو اس کو مشغول کرے گی، یشغلہ عن الاقرباء ویصرفہ عنہم۔ وکیل یہ بھی کہا گیا، اچھا یہ بھاگنے کی بات ہو رہی ہے نا، انما یفر عنہم، آدمی ان سے بھاگے گا، حذرن بچتے ہوئے، من مطالباتہم ایاہو، کہ وہ اس سے مطالبہ کریں، بما اس چیز کا، بینہم جو ان کے مابین تھی، یعنی یہ لوگ تو اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں۔ عموماً بندہ بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب تعلقات آپ کے زیادہ ہوں گے تو پھر آپ کمی بیشی کا امکان بھی زیادہ ہے۔ یہ تو جی بیان کر رہے ہیں نا کیوں بھاگے گا۔ وکیل یہ بھی کہا گیا یہ فرعون وہ ان سے بھاگے گا لئلا یرو، تاکہ نہ وہ دیکھ سکیں ما ہوا فیہ، اس حالت کو جس میں وہ مبتلا ہے، من شدت یعنی سختی۔ وکیل یہ بھی کہا گیا لعلمہ انہم لا ینفعونہ ولا یغنون عنہ شیئا، وہ اس لیے بھاگے گا کیونکہ اس کو علم ہے کہ وہ اس کو فائدہ نہیں دیں گے، ولا یغنون عنہ شیئا، اور اس سے کسی چیز کو وہ کفایت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ولا یغنون عنہ۔ اچھا، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ نے کہا یوم لا یغنی مولا ولا یغنون عنہ، یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، جب کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ والجملۃ مستانفۃ، جملہ مستانفہ ہے، مسوقۃ، یہ چلایا گیا ہے، لایا گیا ہے، لبیان سبب الفراری، بھاگنے کے سبب کو بیان کرنے کے لیے۔ اب ابن قتیبہ نے کہا اس میں یہ جو آتا ہے نا لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، یہ جو یغنی ہے اے یصرف عن قرابتی، یغنی کا مطلب ہے وہ چیز اس کو پھیر رہی ہوگی اس کی قرابت سے، اور اسی سے یقالو کہا جاتا ہے اغنی عنی وجہ کا، اے اسرف، اپنا چہرہ مجھ سے ہٹا، دور کر، اے اسرف یعنی چہرے کو پھیر لے، باب فعال اغنا یغنی۔ جمہور نے پڑھا یغنی ہی بالغین المعجمہ، نقطے کے ساتھ، غین کے ساتھ، یغنی۔ ابن محسن نے پڑھا بالعین المہملہ، المہملہ کا مطلب بغیر نقطے کے، عین کو وضاحت کر دیے کہ وہ بغیر کیا کہتے ہیں نقطے کے، یعنی عین کے ساتھ پڑھا ہے، ما فتح الیائی، اور یا کے فتح کے ساتھ، تو یہ انا یعنی پھر ہو جائے گا نا، ای یہمہ، انا یعنی کا معنی ہوتا ہے انا یعنی، میرا انا یعنی بھی ہے اور آنیہ یانا بھی آتا ہے، لیکن آنیہ یانا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مشقت برداشت کرنا، مشقت اٹھانا۔ آنیہ یعنی یہاں پہ انا یعنی لگے گا، انا یعنی کوئی معاملہ پیش آنا اور کسی معاملے کا کسی کو پریشان کرنا، اس سینس میں یہ لے رہے ہیں کہ یعنی ہی ای یہمہ، یعنی وہ معاملہ اس کو پریشان کر رہا ہوگا، من اناہ الامر اذا اہمہ، جب کوئی معاملہ کسی کو پریشان کرے تو، اذا اہمہ، جب کوئی معاملہ کسی کو پریشان کرے تو آپ بولتے ہو اناہ الامر، معاملے نے فلاں بندے کو پریشان کیا۔
وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن مسفرہ روشن ہوں گے. وجوہ مبتدا، یہ مبتدا ہے. اب سوال پیدا ہوتا تھا مبتدا تو نکرہ نہیں ہوتا، آپ نے پڑھا ہوا ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے. بین کانا نکرۃ، اگرچہ نکرہ ہے، لأنہ فی مقام تفصیل، کیونکہ تفصیل کے مقام میں. اب آگے پھر آپ نے پڑھی ہوئی نا اسم نکرہ کے اگر جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں اسم نکرہ کے ساتھ آ جائیں، اس میں تخصیص پیدا کر دیں یا اس کو کلیئر کر دیں تو پھر وہ مبتدا جو ہے وہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں قدر ابہام ہوتا ہے نکرہ میں. جب اس کو وضاحت کر دی جائے تو پھر اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. لأنہ فی مقام تفصیل، کیونکہ یہ تفصیل کا مقام ہے. وہو من مسوغات الابتداء بالنکرہ، نکرہ کے ساتھ ابتدا آغاز کرنے کے جو جائز کیا کہتے ہیں صورتیں ہیں، یہ ان میں سے ہے کہ نکرہ جو ہے تفصیل کے مقام میں ہو. یا اس کو مسوغات بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تفصیل کے مقام میں ہونا. یہ جو چیزیں جائز کرنے والی ہیں نا، ٹھیک ہے، ابتدا بالنکرہ کی جو چیزیں جائز کرنے والی ہیں ان میں سے ایک یہ مقام تفصیل میں اس نکرہ کا ہونا ہے. وہ یومئذ متعلق، اگر یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی آپ کو تو مبتدا خبر کی بات پڑھ لیں. اس میں معرفہ نکرہ کا جو کنسیپٹ ہے نا کہ بھئی معرفہ ہوتا ہے لیکن نکرہ کب ہوتا ہے، جو ساری صورتیں وہ بیان ہوتی ہیں. اور آپ کی جو خاصہ کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ یومئذ متعلق بھی، اور یومئذ کا تعلق اس کے ساتھ ہے، وجوہ کے ساتھ ہے. وہ مسفرۃ خبر ہو، اور مسفرہ اس کی خبر ہے. معنی مسفرہ، اور مسفرہ کا معنی ہے مشرقۃ مضیۃ، یعنی روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. ویا، اور اس سے مراد چہروں سے مراد وجوہ المومنین، مومنین کے چہرے ہیں. لأنہم قد علموا اذا کا، کیونکہ تحقیق انہیں علم ہو گیا، اذا کا تب، ما لہم من النعیم، کہ کیا ان کے لیے نعمت ہے، والکرامت، اور عزت ہے. یعنی تحقیق وہ جان لیں گے اس وقت کہ ان کے لیے نعمت اور کرامت کیا ہے. یقالو، کہا جاتا ہے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ مسفرہ کا معنی روشن ہونا یہ کیوں کی ہے. کہتے ہیں کہا جاتا ہے اسفر صبح اذا اضاء، جب صبح روشن ہو جائے، صبح نکل ہے، صبح تو کہتے ہیں اسفر صبح، صبح روشن ہوگی. ذاک نے کہا مسفرۃ، روشن ہوں گے، من آثار الوضوء، وضو کے آثار کی وجہ سے. وقیل، یہ بھی کہا گیا من قیام اللیل، قیام اللیل، رات کے قیام کی وجہ سے. ابھی 2-3 ریزن بیان کر دیں ان کے چہرے روشن ہوں گے کیوں. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسرے ہوں گے، مستبشرہ خوش ہوں گے. افاریۃ بما نالت من الثواب الجزیل، من الثواب الجزیل، یعنی وہ خوش ہوں گے اس چیز پہ نالت ہو جو انہوں نے پائی، جو انہوں نے حاصل کی. من الثواب الجزیل، یعنی بڑا جو بدلہ ہے. تو من الثواب الجزیل کا ترجمہ بما کی جگہ پہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. یعنی وہ خوش ہوں گے بما، اس ثواب جزیل کو پانے کی وجہ سے، یا اس ثواب جزیل کی وجہ سے جس کو انہوں نے پایا. یا مصدر یا ما کو مسئولن اپنا مصدر بنا لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. ثم لما فرغ من ذکر حال المومنین، پھر جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوا مومنین کے حال کے ذکر سے، ذکر حال الکفار، کفار کے حالت کا ذکر کیا. اللہ نے کہا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ان کے اوپر غبرہ، غبار ہوگا. ای غبار وقدورۃ، یعنی غبار اور گدلا پن ہوگا، تاریک گدلا پن ہوگا، مٹی پڑی ہوگی. لما تراہو، اس چیز کی وجہ سے، تراہو جو وہ دیکھیں گے، مما اس میں سے، اعد اللہ لہا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا، من العذاب یعنی عذاب. ترحق و قطرہ، ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ذلت ڈھانپ رہی ہوگی، یا کہ کیا کہتے ہیں سواد آگے ترجمہ کیا ہوا ہے، سیاہی جو ہے. اے یغشا و یعلو سواد، یعنی ان کو ڈھانپ رہی ہوگی، ان کے اوپر بلند ہوگی، سواد سیاہی. بکسوف، اور کیا کہتے ہیں اس میں بھی سیاہی والا معنی پایا جاتا ہے کسوف، کیونکہ تاریکی والا معنی اس میں پایا جاتا ہے نا. وقیل، یہ بھی کہا گیا ذلت، اس کا معنی ذلت ہے، یعنی ان کو ذلت جو ہے نا. وقیل، یہ بھی کہا ان کو ذلت ڈھانپ رہی ہوگی. وقیل، یہ بھی کہا گیا شدت، سختی. والقطر فی کلام العربی الغبار، اور قطر فی کلام العربی، عرب کے کلام میں غبار کو کہتے ہیں. کذا قال ابو بیدہ، ابو بیدہ نے ایسے ہی کہا. وانشد قول الفرزدق، اور اس نے فرزدق کا قول جو ہے وہ پڑھا. متوج برداء المالکی،
یتبعہ فوج تری فوقہ الرایات والقطرہ، اس کو بادشاہ کی چادر کے ساتھ اس کی تاج پوشی کی گئی اور اس کے پیچھے چلتی ہے ایک ایسی فوج، تری فوقہ تو دیکھے گا جس کے اوپر الرایات جھنڈے، والقطرہ اور کیا کہتے ہیں غبار، یعنی اتنی بڑی فوج ہے جناب، جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور کئی ٹکڑیاں ہیں، بڑی کیا کہتے ہیں بڑی لمبی چوڑی فوج ہے، اور اوپر جو ہے نا وہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی وجہ سے، جانوروں کے چلنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے غبار ہے۔ کہتے ہیں یہ والی جو بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ غبار ہے، تو غبار کا تعلق تو پیچھے بھی تذکرہ جو ہے وہ پیچھے ہو چکا ہے۔ وَيَدْفَعُ مَا قَالَهُ ابو عبیدہ تقدم ذکر الغابرہ، غابرہ کے ذکر کا پہلے ہو جانا رد کرتا ہے اس بات کو جو ابو عبیدہ نے کی ہے، کہ ابو عبیدہ کی یہ بات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں۔ فَإِنَّ وَاحِدَةُ الْغُبَارِ، غابرہ جو ہے یہ غبار کا واحد ہے، اور اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اب دوبارہ تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ پھر۔ زید بن اسلم نے کہا القطرہ مرتفعات الی السماء، جو چیز آسمان تک بلند ہوتی ہے وہ قطرہ ہوتا ہے، اور غابرہ سے مراد ہے من حطت الی الارض، جو چیز زمین کی طرف گرے، جو چیز گری یعنی جو چیز گرتی ہے۔ تو یہ انہوں نے توجیہ کی ہے کہ ایک غبار ہے، اوپر کو جانے والا مٹی اوپر کو اٹھتی ہے وہ بھی غبار ہے، نیچے آتا ہے وہ بھی غبار ہے، دونوں کو الگ الگ، یہ میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے۔ اولئک یہ لوگ یعنی اصحاب الوجوہ، یعنی یہ چہروں والے، ہم الکفرۃ الفجرہ، یہی انکار کرنے والے، الفجرہ دین سے نکلنے والے ہیں، ای الجامعون بین الکفر باللہ والفجور، یعنی جمع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے انکار اور والفجوری اور فاجر ہونے کو، دین سے نکلنے کو۔ یقالو کہا جاتا ہے فاجر ای فاسقہ کا، فاجرہ یعنی وہ فاسق ہو گیا، وفاجر ای کاذبہ، فاجرہ یعنی اس نے جھوٹ بولا، واصلہ اور اس کا اصل معنی ہے المیل، مائل ہونا یعنی دین سے ہٹ جانا، فاجر کہتے ہیں المائل عن الحق، حق سے ہٹنے والے کو۔ اب یہاں تک جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے یہ تفسیر بالروایت ہے، تفسیر بالدرایت ہے، تفسیر بالروایت آگے آ رہی ہے یہاں سے نیچے، کہ جو روایات مختلف جو ہے نا احادیث کی کتب میں قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں، قرآن مجید کی تشریح کے سلسلے میں بیان ہے، اب ان کو بیان کریں گے کہ فلاں کتاب والے نے فلاں روایت لے کر آئے، جس روایت میں اس صورت کی فلاں آیت، فلاں واقعہ یا فلاں جو لفظ ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو نیچے آگے ابھی ہم تفسیر بالروایہ پڑھیں گے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا تفسیر بالدرایا، اور کتاب کا کیا نام ہے؟ فتح القدیر الجامع بین فنی روایت والدرایت من علم التفسیر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وقد اخرج الترمذی وحسنہ وابن المنذر وابن حبان والحاکم وصححہ وابن مردویہ عن عائشہ قالت، اور امام ترمذی نے بیان کیا اور اس کو حسن قرار دیا، اور ابن منذر، ابن حبان اور امام حاکم نے اور اس کو صحیح قرار دیا، اور ابن مردویہ نے حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا انزلت عبس وتولی فی ابن ام مکتوم الاعمی، ابن ام مکتوم جو کہ نبی نے تھے اس کے بارے میں سورہ عبس وتولی نازل ہوئی۔ ذرا دھیان سے بھائی، عطا رسول اللہ واللہ کے نبی کے پاس ہے، فجعل یقول، شروع وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ارشدنی، آپ میری رہنمائی کر دیں، وعند رسول اللہ رجل من عظماء المشرکین، اور اللہ کے نبی کے پاس مشرکین کے لیڈروں میں سے کوئی بندہ تھا، فجعل رسول اللہ یعرض عنہ، اللہ کے نبی شروع میں اس سے اعراض کر رہے تھے، وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ، اور دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، وَيَقُولُ اور کہہ رہے تھے أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَاسًا، وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ، وَيَقُولُ اور کہہ رہے تھے، چیخوں کی آواز، یہ بچے کیا آ رہی ہیں، أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَاسًا، کیا تو سمجھتا ہے اس بات کے بارے میں، اس بات میں جو میں کہہ رہا ہوں، باسن کوئی حرج، فیقول وہ کہہ رہا تھا لا نہیں، ففی ھذا انزلت، اسی کے بارے میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، سورہ عبس وتولی۔ واخرج عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابو یعلا عن انس، اور عبد الرزاق، امام عبد الرزاق، عبد بن حمید اور امام ابو یعلا نے حضرت انس سے بیان کیا، حضرت انس نے کہا جاء ابن ام مکتوم وهو یکلم ابی بن خلف، ابن ام مکتوم آئے اور آپ ابی بن خلف سے بات کر رہے تھے، فارضان، آپ نے اس سے راز کیا، فانزل اللہ، اللہ نے یہ کلمات نازل کیے، عبس وتولی ان جاء الام۔ اب ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے آیات کی؟ پھر دوبارہ ترجمہ کروں میں؟ وہ جس چیز کا تذکرہ پیچھے ہو گیا نا وہاں ترجمہ نہیں کرنا میں نے۔ فکان نبی و بعد ذالک یکرم، اللہ کے نبی اس کے بعد اس کی عزت کرتے تھے۔ آپ تفسیر بالدرایت جب آپ دھیان سے پڑھ لیتے ہیں نا
اب آگے والا پورشن یہ پڑھتے ہیں اس کتاب میں تو عموماً سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی بہت سی باتیں پیچھے ذکر کر دیتے ہیں اور پلس کچھ اور ہوتا ہے۔ واخرج ابن جریر وابن مردویہ عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس ان سب لوگوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا بینا رسول اللہ یناجی عتبہ ابن ربیعہ، ایک دفعہ اللہ کے نبی عتبہ بن ربیعہ، یا اس دوران کہ اللہ کے نبی عتبہ بن ربیعہ والا عباس ابن عبد المطلب و ابا جہل ابن ہشام، اور اللہ کے نبی ان سب سے سرگوشی کر رہے تھے، چپکے چپکے باتیں آرام آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ وکان یتصدی لہم کثیرا، اور آپ ان کے در پہ ہوتے تھے بہت زیادہ، کہ ان کو بات سمجھ آ جائے بڑے لوگ ہیں، ویارث علیہم، اور ان پر حرص کرتے تھے یومنو کی یہ ایمان لے آئیں۔ فاقبل علیہم رجل اعمی، تو ان فاقبل علیہم رجل اعمی، ان پر متوجہ ہوا ایک نبینہ آدمی، یہ میں کہ فاقبل علیہ ویسے ہونا چاہیے، یقال له عبداللہ ابن ام مکتوم یمشی، تو جس کو عبداللہ بن ام مکتوم کہا جاتا ہے، یمشی وہ چل رہا تھا، وہ ینادیہم، اور آپ ان لوگوں سے سرگوشی جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ فجعل عبداللہ یستقرئ النبی آیۃ من القرآن، عبداللہ شروع ہوا اللہ کے نبی سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوا رہا تھا، پڑھنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، مجھے سکھا دیں اس میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ فارض عنہ رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اسے راز کیا، وابسا فی وجہی، اور اپنے چہرے میں تیوری چڑھائی، وتولا، اور منہ پھیرا، وقاریہ کلام، اور اس کی بات کو ناپسند کیا کہ یہ انہوں نے یاد آ گیا، بھی بعد میں بات کر لیتا۔ واقبل الآخرین، آپ دوسروں پر متوجہ ہوئے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے اپنی سرگوشی جو ہے وہ پوری کر لی، واخذا ینقلب الی اہلہ، اور آپ شروع ہوئے اپنے گھر کی طرف پلٹنے لگے۔ امسک اللہ ببعض بصری، اللہ نے آپ کے بعد جو ہے نگاہ اس کو روک دیا۔ ثم خافق براسہ، پھر آپ کو اونگ آ گئی، یہ خافق یہ میرا خیال ہے باب، ثم خافق یخفق، ثم انزل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کی، یا عبس وتولی علیہ۔ فلما نازل فیہ ما نازل، جب اس کے بارے میں اترا جو کچھ اترا، اکرم و نبی، اللہ کے نبی نے اس کی عزت کی، وکلم، اور اس سے بات کی، اور اسے کہا ما حاجتک، تیری کیا حاجت ہے، حال ترید من شیء، کیا تو ارادہ رکھتا ہے کسی چیز کا، وَإِذَا ذَهَبَ مِنْ عِنْدِهِ، جب وہ چیز اس کے پاس سے چلی جاتی تو آپ پھر بھی کہتے ہیں حل لک حاجت فی شیء، آپ کو کیا تجھے کوئی حاجت ہے کسی چیز کی، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ابن کثیر نے کہا فی غرابت، اس میں غرابت ہے، وقت تکلم فی یا تکلم فی اسناد، اس کے سند میں کلام ہے، یہ کوئی پختہ سند والی بات نہیں ہے، یہ جو سارا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ نے آپ کی نگاہ کو جناب وہ روک لیا اور آپ سو گئے۔ ابن منذر نے بیان کیا واخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس بید سفرہ، سفرہ سے مراد ہے کاتبات، لکھنے والے۔ واخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عنہ، اور ابن منذر ابن ابی حاتم نے انہی سے، یہ عبداللہ بن عباس سے بیان کیا، بید سفرہ قال ہم بالنبطیۃ القراء، نبطی زبان میں یہ اس سے مراد جو ہے نا وہ قاری ہیں۔ اب یہ نبطی کون لوگ ہیں یہ آپ چیک کریں، شام کے کس علاقے میں رہتے تھے، ان کا خاص جو ہے نا وہ عربی کا کیا لہجہ تھا، کیا حساب کتاب ہے، آپ ان کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ واخرج ابن جریر عنہ ایضا کرام بررہ، اور ابن جریر نے انہی سے بیان کیا کہ کرام بررہ سے مراد ہیں الملائکہ، فرشتے۔ واخرج البخاری و مسلم وغیرہ عن عائشہ، امام بخاری، اب یہ دیکھ لیں محدثین جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں تفسیر، اور تفسیر کن سے منقول ہے، عموماً اصحاب رسول سے۔ پہلے شروع میں حضرت عائشہ کی بات لے کر آئے، پھر حضرت انس کی بات لے کر آئے، پھر عبداللہ بن عباس کی بات لے کر آئے، پھر عبداللہ بن عباس سے چلتے چلتے پھر دوبارہ حضرت عائشہ پہ آ گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تفسیر بے روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا الذی یقرأ القرآن وهو ماہر بہ مع سفرۃ الکرام بررہ، وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن میں ماہر بھی ہے، مع سفرۃ الکرام بررہ، وہ کاتب معزز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأہ وهو علیہ شاق لہ اجران، اور وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے اوپر یہ گراں ہے، مشکل ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ واخرج ابن جریر عن ابن عباس ثم السبیل یسر قال، وہ مراد لے رہے ہیں عبداللہ بن عباس، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی بذالک، اللہ تعالیٰ مراد لے رہے ہیں اس سے خروج و آدمی کا نکلنا، من بطن امی، اپنی ماں کے پیٹ سے، ٹھیک ہے، یسرہ لہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے آسان کر دیا، ٹھیک ہے۔ واخرج ابن المنذر عن عبداللہ ابن زبیر فی قولی، اور ابن منذر نے عبداللہ بن زبیر سے اللہ تعالیٰ کی قول فلینظر الانسان الی طعامہ کے بارے میں
بیان کیا ہے، اخرجہ نکالا ہے، بیان کیا ہے. کالا کہ اللہ نے کہا الی مدخلہ، یا سوری عبداللہ بن زبیر نے کہا اس کا مطلب ہے الی مدخلہ و مخرجہ، کہ آدمی دیکھے اپنے طعام کی طرف، یعنی اس کے داخل ہونے اور اس کے نکلنے کی جگہ کی طرف. اور یہ ساری باتیں پیچھے آئی ہوئی ہیں، آئی ہیں نہیں آئیں. واخرج ابن ابی الدنیا عن ابن عباس، اور ابن ابی دنیا نے عبداللہ بن عباس سے بیان کیا کہ فلینظر الانسان الی طعامہ قال الی خرئہ، اس کا اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے پخانے کی طرف جو ہے نا وہ دیکھیں. اور یہ جو لفظ ہے نا یہ خارون نہیں پڑھنا آپ نے اس کو خورن پڑھنا ہے، الی خرئہ، ٹھیک ہے. فلینظر الانسان الی طعامہ قال الی خرئہ. واخرج ابن المنذر عنہ ان سببنا الماء سبا قال المطر، مراد بارش ہے، الماء سے مراد المطر بارش ہے. ثم شققنا الارض شقا قال عن النبات، مراد نباتات ہے، یعنی پھاڑ دیا عن النبات انگوری سے. واخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن وائدا فی قولہ، اور ان سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے سلسلے میں انہی سے بیان کیا. کن سے؟ عبداللہ بن عباس سے. وقصبن قال الفسفسا یعنی القطع، مراد اس سے خاص قسم کی گھاس ہے. فسفسا کا معنی بھی گھاس ہی ہوتا ہے بھائی، یعنی القطع. وہ ادائی کا غلبہ قال طوالن، مراد لمبے لمبے جو ہے نا وہ باغ ہیں. وفاکہۃ وابا قال، انہوں نے کہا اس سے مراد الثمار رطبہ، تر و تازہ جو ہے نا تازہ جو پھل ہیں وہ مراد ہے. واخرج عبد بن حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم عنہ ایضا قال الحدائق کل ملتفن، ٹھیک ہے. اور والغلب ما غلظ، حدائق وہ ہر وہ باغ ہوتا ہے جو آپ گھنا ہو اور لپٹا ہوا ہو آپس میں، اتنے زیادہ پودے لگے ہوئے ہیں کہ اور بڑے بڑے پودے کہ ایک دوسرے کے اندر دھن سے ہوئے ہیں. کل ملتفن. اور غلب سے مراد ما غلظ، جو چیز سخت ہوتی ہے وہ، یعنی بڑے بڑے درخت ہیں. والابو ما انبتت الارض مما تاکل الدواب، اور اب سے مراد وہ چیز جو زمین اگاتی ہے اس میں سے جو جانور کھاتے ہیں. ولا یاکل الناس، لوگ نہیں کھاتے. اور ساری باتیں پیچھے پڑی ہیں. واخرج عبد بن حمید وابن المنذر عنہ ایضا، انہی سے بیان کیا کہ وادائی کا غلبہ، اس سے مراد قال، انہوں نے کہا شجر فی الجنت، جنت میں ایک درخت ہے، یستظل بہ، ٹھیک ہے، یستظل بہ، جس کا جو سایہ ہے وہ لیا جائے گا. اور لا یحمل شیئا، اس پہ کوئی جو ہے نا وہ، میرا خیال ہے حملہ من اٹھانا ہوتا ہے نا، اس پر کوئی پھل نہیں لگے گا. لا یحمل شیئا، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ترجمہ دیکھنا، آپ کی کتاب والے نے کیا کیا ہوا، جو آپ کا کتابیں ہیں مجھے بتا دینا اس کا. واخرج ابن جریر عنہ ایضا قال الاب الکلأ والمرعى، اب سے مراد گھاس ہے، والمرعى اور چراگاہ، چرنے کی جگہ ہے. واخرج ابو عبید فی فضائلہ وعبد بن حمید عن ابراہیم التیمی قال، ابراہیم تیمی سے بیان کیا، سئل ابو بکر صدیق عن الاب ما ہوا، ابو بکر صدیق سے اب کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا ایو سماء تظلنی، کون سا آسمان مجھے جو ہے وہ سایہ دے گا، وایو ارض تکلنی، اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، اذا قلت فی کتاب اللہ ما علم، جب میں اللہ کی کتاب میں بات کروں ایسی جو مجھے علم نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، ایسے خام کا میں ٹاموں ٹوئیاں مار دوں، بات کر دوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا اور میں سے ڈرتا ہوں. واخرج عبد بن حمید، توجہ سے سنیں بھائی، آپ کا دھیان ناشتے کی طرف جا رہا ہے، یہ بات ختم ہونے والی ہے. واخرج عبد بن حمید عن عبداللہ بن یزید ان رجلا سأل عمر، عبداللہ بن یزید سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عمر سے پوچھا ان قولہ، اللہ تعالیٰ کے قول، و ابن کے بارے میں. فلما راہم یقولون، جب آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں، ایسے اپنی آراء دے رہے ہیں، اقبل علیہم بالدرہ، تو کوڑے کے ساتھ ان پر متوجہ ہونے کا، کوڑے مارنے میں یہ کی کرن لگ پیو، اپنے کو لوگ گلاں ٹھوکی آندے ہو. واخرج ابن سعد وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر والحاکم وصحح والبیہقی فی الشعب والخطیب عن انس، ان تمام لوگوں نے بیان کیا حضرت انس سے کہ ان عمر قرأ علی المنبر، حضرت عمر نے ممبر پر پڑھا کیا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا الی قول وابا قال کل ھذا قد عرفناہ، یہ تمام جو ہے قد عرفناہ، تحقیق ہم نے اس کو پہچان لیا، یعنی تمام جو ضمن میں باتیں ہوئی ہیں. فمل اب کیا ہے. ثم رفض حسن کانت فی یدی، پھر انہوں نے وہ ڈنڈا جو ان کے ہاتھ میں تھا، لاٹھی وہ پھینک دی. فقال، پھر کہا ھذا الامر اللہ بخدا ہوا تکلف، یہ تکلف ہے. فما علیک اللہ تدری مل ابو، تیرے اوپر لازم نہیں ہے کہ، فما علیک، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، اللہ تدری کہ تو نہیں جانتا، مل ابو، اب کا کیا مطلب ہے. یعنی اگر آپ کے مطلب کا پتہ نہیں چلے گا تو یہ ہمارے اوپر کوئی جو ہے نا، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی قصور ہے اور ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی جناب
چیز لاگو ہوگی. اتبعوا ما بشین لکم من ھذا الکتاب، تم پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے لیے بیان کی کر دی گئی ہے اس کتاب میں سے. فعملوا علیہ، اسی پر عمل کرو. وما لم تعرفوا، اور وہ چیز جس کو تم نہیں پہچانتے ہو، فکلوہ الی ربی، اس کو اپنے رب کی طرف، ٹھیک ہے، اس کو اسی کے رب کی طرف جو ہے نا وہ کیا کرو، منسوب کر دو، سونپ دو، چھوڑ دو. واخرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن عباس نے قال ساخا من اسماء یوم القیامت. ان تمام لوگوں نے عبداللہ بن عباس سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ساخا جو ہے قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. واخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قول مسفرہ قال مشرکہ. عبداللہ بن عباس نے اللہ تعالیٰ کے قول مسفرہ کے بارے میں کہ اس کا مطلب انہوں نے کہا مشرقۃ روشن ہے. وفی قولہ، اور اللہ تعالیٰ کی قول طرح و قطرہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے کہا تغشاہا شدت، شدت چہروں کو جو ہے وہ ڈھانپ لے گی، بذلت، اور ذلت ڈھانپ لے گی. واخرج ابن ابی حاتم عنہ، اور ابن ابی حاتم نے بھی انہیں سے بیان کیا قطرہ قال سواد الوجہ، اس سے مراد چہرے کی سیاہی ہے. لیں جی، ٹائم شارٹ تھا، میں نے جلدی یہ کروا دی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں، کوئی کویسچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.